السلام علیکم، سیمرش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج اپنی کہانی کی طرف۔ آج کی ہماری کہانی ایک نوجوان لڑکی فاقیہ کے بارے میں ہے۔ تو چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ بھورے بالوں والی لڑکی سکون کی نیند سو رہی تھی کہ اچانک اسے شور شرابے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک دم اپنی نیلی آنکھیں کھولتی ہے اور بھاگتی ہوئی دروازے تک آتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ماں باپ بری طرح لڑ رہے ہیں۔ وہ 7 سال کی معصوم فاقیہ اپنے ماں اور باپ کو لڑتے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور بیڈ کے نیچے چھپ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز اتنی تھی کہ وہ کمرے کے باہر نہ جاتی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ فاقیہ کے والد کا تعلق لبنان سے تھا اور اس کی والدہ عرب ممالک سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پسند کی شادی تھی۔ شروعات میں تو وہ بہت خوش رہتے تھے، سب اچھا چل رہا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے فاقیہ رکھا تھا۔ فاقیہ کے والد کو یورپ میں نوکری مل گئی تھی اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاقیہ کی والدہ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور بیٹی کو بالکل وقت نہ دیتے تھے۔ اور ایسے ہی کچھ عرصے میں ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ وہ ایک دوسرے کو تانے دیتے، الزام تراشی کرتے اور بعض دفعہ تو بات ہاتھا پائی تک آ جاتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ دونوں نے بحث شروع کی اور آخر بات ہاتھا پائی تک آ گئی۔ فاقیہ کے والد نے اس کی والدہ کو تھپڑ مارا اور کہا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر تم جانو اور تمہاری بیٹی۔ کچھ عرصہ یہی سب چلتا رہا۔ پھر آخر تنگ آ کر دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ فاقیہ کچھ عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ رہی، لیکن پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اسے چائلڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے۔ وہ بہت چھوٹی تھی، 12 سال کی بچی، اسے کچھ سمجھ نہ تھی۔ وہ وہاں اکیلی بہت روتی تھی، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں پہ دوستیں بنائیں۔ اس نے غیر مذہبی دوستیں بنائی ہوئی تھیں۔ انہیں جو کام کرتے دیکھتی خود بھی اسی رنگ میں ڈھلتی گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اسے یہ پتہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس نے ہر وہ ٹرینڈ فالو کیا جو غیر مذہبی لڑکیاں کرتی تھیں، جس کی ان کے مذہب میں اجازت تھی۔ ان کے لباس سے لے کر عادات، لب و لہجہ، سب کچھ اس نے اپنا لیا تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اسے ماڈلنگ کی آفر ہوئی اور اس نے ایک بہت بڑے فرنگی برانڈ کے لیے ماڈلنگ شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد لڑکوں سے دوستی کرنا، شراب پینا، کلب جانا، یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے ملک میں بیوٹی آف دا ایئر کا ٹائٹل جیتا تھا اور اب ایک اور بڑے شو کے لیے اپنا نام درج کروا دیا تھا۔ اس سب نے اس کے فیشن کریئر کو 4 چاند لگا دیے تھے اور اسے بہت ساری کمپنیوں کی طرف سے ماڈلنگ کی آفر ہوئی تھی، جو کہ اس نے قبول بھی کر لی۔ اسی دوران وہ اپنے دوست کے گھر رہنے گئی۔ ایک دن اس کی دوست کو کام سے گھر سے باہر جانا پڑا، تو اس نے کہا، جب تک میں واپس آتی ہوں تب تک تم ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھو، پھر ہم باہر گھومنے چلیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم کام سے ہو کے آؤ، تب تک میں ٹی وی دیکھتی ہوں۔ اس نے ٹی وی آن کیا۔ وہ بددلی کے ساتھ چینل تبدیل کرتی گئی۔ بالآخر تھک کر اس نے ریموٹ سائڈ پہ رکھ دیا۔ سامنے ایک ٹاک شو چل رہا تھا جہاں ایک اسلامک اسکالر پردے کے بارے میں اور عورت کی حیا کے بارے میں بیان دے رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اسے کیا ہوا تھا کہ اس نے وہ شو دیکھنا شروع کر دیا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسے شو نہیں دیکھا کرتی تھی۔ پر آج وہ بہت دھیان کے ساتھ اس اسکالر کی باتیں سنتے جا رہی تھی اور اس کی باتوں نے اس کے دل و دماغ میں بہت سارے سوال پیدا کر دیے۔ بہت دن تو وہ سوچتی رہی اور ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ پھر ایک دن اس نے وہی شو دوبارہ دیکھا اور اس میں اسی اسلامی اسکالر کا نمبر لیا جو اسکرین پر چل رہا تھا۔ فاقیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نمبر پر میسج کیا کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، اور سب بتایا کہ یورپ کیسے آئی اور اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور وہ بچپن سے ہی اکیلی رہ رہی ہے۔ مزید لکھا کہ اس عرصے میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ میں کلبز میں گئی، بارز میں گئی، میرے کئی بوائے فرینڈز ہیں،
میں مختلف قسم کی کمپنیوں کے لیے ماڈلنگ کرتی ہوں، لیکن آپ کا شو دیکھنے کے بعد میں بہت اذیت میں ہوں۔ مجھے بالکل سکون نہیں ہے، مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ میرے دل میں ایک ڈر ہے، کیا اتنے سارے گناہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ تو سب کو معاف کرتا ہے نا، تو کیا وہ میرے لیے کوئی رستہ ہے جس سے میری بخشش ہو سکے؟ اور اس کے بعد سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات گزر گئی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ میسج کا جواب آیا ہوا ہے۔ میسج کے جواب میں اسکالر نے لکھا کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، سچے دل سے کی گئی توبہ وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن پڑھیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اپنے سارے برے کام چھوڑ دیں اور دوبارہ ان کی طرف نہ آئیں، باقی اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ میسج کیا اور کہا، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عبادت کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے ادا کرتے ہیں اور قرآن کیسا دکھتا ہے، یہ مجھے بالکل نہیں پتہ۔ میسج دیکھا جا چکا تھا، لیکن کوئی جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی اور بالآخر تھک کر اپنا فون سائڈ پہ رکھا اور خود ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے کچھ وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بھاگتی بھاگتی آئی، فون اٹھا کر دیکھا، میسج کا جواب آیا ہوا تھا۔ لکھا گیا تھا کہ یہ آپ کی مدد کریں گے اور ساتھ نیچے کچھ لنکس بھیجی گئی تھی۔ اس نے فوراً سب لنکس پر کلک کیا اور ساتھ ہی مختلف ویب سائٹس کھلتی گئیں، جہاں پر نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن پڑھنا سب سکھایا گیا تھا۔ اسے چند مہینے ہی لگے تھے اور اب وہ بہت دل کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور رو گڑگڑا کر اللہ سے دعا کرتی تھی اور توبہ کرتی تھی۔ اس نے کلبز میں اور بارز میں جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنی سہیلیوں اور اپنے بوائے فرینڈ سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور جتنی بھی کمپنیز جس کے ساتھ اس نے ماڈلنگ کا کانٹریکٹ کیا تھا وہ سب کانٹریکٹ ختم کر دیے۔ اب وہ سچے دل سے عبادت کرتی، عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ وہ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ گئی تھی اور اس کی زندگی میں بہت سکون تھا۔ اسے یہ بدلاؤ بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اسے ہدایت مل گئی اور اب وہ بہت سکون کی نیند سویا کرتی تھی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک روز اس کے سر میں بہت درد ہوا۔ اس نے دوائی کھا کر وقتی آرام حاصل کیا، لیکن جب درد حد سے بڑھ گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے دماغ کا کینسر ہے اور اس کے پاس بہت کم وقت ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ گھر آئی، کچھ دیر بیٹھی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر اس نے اس اسکالر کو ای میل کی، مجھے دماغ کا کینسر ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ موت سے پہلے مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور میں نے سب برے کام چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کی اور اپنے دین کو سمجھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ مجھے نہیں پتہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، لیکن میرے جیسی بہت سی اور لڑکیاں ہیں جن کے ماں باپ انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ زندگی جینے کے لیے بہت سے غلط رستوں پر چل پڑتی ہیں اور بہت سی برائیوں کا سہارا لیتی ہیں، اور آج کل کے جدید فیشن کے نام پر کہیں برائیوں میں مبتلا ہیں۔ تو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ انہیں میری کہانی سنائیں اور میرے لیے دعا کا کہیں تاکہ میری منزل آسان ہو سکے۔ یہ اس کی آخری ای میل تھی۔ اس کے 2 ہفتے بعد فاقیہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے پاس جا پہنچی۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں۔